سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. حضرات، اس وقت ہم دروس اللغت العربیہ کا لیسن نمبر 33 پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کا جو مین کانسیپٹ ہے وہ نون الثقیلہ کے حوالے سے ہے. لیکن اس سے پہلے ذرا بازگشت کے طور پر ہم فعل مضارع کو دہرائیں گے، کیونکہ یہ فعل مضارع کے اوپر ہی آتا ہے یہ نون ثقیلہ. تو میں فعل مضارع اور فعل امر دو کے ساتھ ہی آتا ہے، تو فعل مضارع اور فعل امر لکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو ہم لے کر چلیں گے. فعل ہے خرجہ سے یخرج، یخرجان، یخرجون. تخرج، تخرجان، یخرجن. تخرج، تخرجان، تخرجون. تخرجین، تخرجان، تخرجن. اخرج، نخرج. یہ فعل مضارع. فعل امر بھی بنے گا اس سے اور اس سے. تو تخرج سے فعل امر بنے گا اخرج، یہ امر ہے. اخرج، اخرجا، اخرجو. اخرجی، اخرجا، اخرجنا. یہ ساری وہ پریکٹس ہے جو ہم اس سے پہلے بہت دفعہ کر چکے. یہ نون ثقیلہ جو ہے یہ بیسیکلی آتا کیوں ہے؟ پہلے تو اس کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد یہ اس کو کیسے لگائیں گے. نون ثقیلہ آتا ہے اس لیے ہے کہ جملے میں جب آپ نے ایمفیسس دینا ہو، اس کے اندر جان پیدا کرنی ہو، مزید شدت پیدا کرنی ہو، زور دینا ہو، تو نون ثقیلہ لایا جاتا ہے. مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. آگے کیا ہے؟
لترون الجحیم، یہ لترون الجحیم. ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. دیکھیں یہ نون مشدد، یہاں پہ یہ وہی، یہاں نون مشدد، یہ سارے سٹریس دینے کے لیے. سورہ نور کی آیت نمبر 55 اگر آپ دیکھیں تو وہاں فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. تو یہ نون جو ہے یہ ہیوی ڈیوٹی نون، یہ نون الثقیلہ کہلاتا ہے. یہ سٹریس دینے کے لیے، زور دینے کے لیے، ایمفیسس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ کسی اور زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو اس پہ بہت آپ پوری باڈی لینگویج کا ساتھ بھی پھر اس کو پڑھیں گے تو پھر جا کے کسی درجے میں اس کو ایکسپریس کیا جا سکتا ہے. اتنا زور ہے اس جملے کا. یہ لام بھی شدت کے لیے آتا ہے اور نون بھی شدت کے لیے آتا ہے، تو گویا اس میں سٹریس جو ہے اپنی پوری شان کے ساتھ موجود ہمیں نظر آتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ فعل مضارع کے ساتھ اور فعل امر کے ساتھ ہیں. فعل مضارع میں آپ کو معلوم ہے کہ 3 گروپس بنتے ہیں. یہ پہلا گروپ ہے جس کو ہم 5 in your pocket کہتے ہیں، یہ پہلا گروپ ہے. گروپ 1 جو ہے اس میں سمپل، اصل میں یہ نون ثقیلہ نون شد والا جو ہے یہ ایکچولی تو یوں ہے نا، ایسے ہی پہلا نون ساکن دوسرے کے اوپر فتح تو شد کے ساتھ اس کو یوں لکھ دیا جاتا ہے. آپ اس نون کو اس گروپ 1 کے ساتھ لکھیں. پہلا کام کیا ہوگا، جب آپ اس کو ملائیں گے تو اس کا جو ضمہ ہے وہ اب فتح کے ساتھ پڑھا جائے گا. ٹھیک، گویا اس کو میں اب یوں پڑھوں گا، یخرجن، تخرجن، یہ بھی وہی آ جائے گا، تخرجن. اخرجن اور نخرجن. جو بھی فعل مضارع ہوگا اس کے گروپ 1 میں جب آپ نون، اور یہ نون شد والا ہے، نون شد والا جب آپ لائیں گے
تو لاسٹ لیٹر کا ضمہ جو ہے وہ اب فتح کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو یہ پڑھیں گے ہم یخرجن تخرجن تخرجن اخرجن نخرجن. اب آئیے گروپ 2 کی طرف. گروپ 2 آپ کا یہ ہے جس کو افعال الخمسہ کہتے ہیں. یہ گروپ 2 ہے. اس گروپ 2 کو ہم افعال الخمسہ کہتے ہیں. اس کے آگے لائیں اس کو. یہ گروپ 2 کے ساتھ لگ گیا. اس میں یہ جو مثنیٰ والا ہے، اب یہ بیسیکلی آپ دیکھیں تو یہ 3 نون اکٹھے ہو رہے ہیں. ایک نون یہ، 2 نون یہ ہیں، ایک نون یہ ہے، 2 نون یہ ہیں، ایک نون یہ ہے، 2 نون یہ ہیں، ایک یہ ہے، 2 یہ ہیں. یہ جو نون ہے اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں اور اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں. اب یہ آ جائے گا یخرجانی تخرجانی تخرجانی، اور یہ بھی آ جائے گا تخرجانی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ نون تو اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہوتی ہے. یہ ادروائز بھی جب منصوب ہوتا ہے تو یہ نون ڈراپ ہو جاتا ہے. اب اس کی طوالت کو بچانے کے لیے بجائے اس کی کہ ہم 3 نون پڑھیں، آپ اس مرفوع والے نون کو ڈراپ کر دیتے ہیں، یہ نون رکھا رہتے ہیں. اب اس کو دیکھیں، اس کو میں کیسے لکھوں گا نا. اس کے بھی بیسیکلی اس نون کو ڈراپ کیے. اب اس کو میں لکھا یخرجون، اور یہ جو ہے اصل میں یہ ایسے ہے. ٹھیک. اچھا، اب یہ جو واو ہے یہ پہلے سے سکون کے ساتھ ہے. یہ جب پہلے سے سکون کے ساتھ ہے تو اب بیسیکلی یہ 2 سکون اکٹھے ہو گئے. جب یہ 2 سکون اکٹھے ہوئے تو 2 سکون اکٹھے پڑھے نہیں جا سکتے. جب پڑھے نہیں جا سکتے تو ویک ڈراپ ہو جائے گا، یہ واو ڈراپ ہو جائے گا. اب یہ رہ جائے گا یخرجن. تو اس کو لکھوں گا یخرجن، یہ بھی اسی سیم پیٹرن پر یہ تخرجن بن جائے گا. اس کو دیکھیں، یہ ہے تخرجی نہ پلس یہ یوں ہے. اس کو تو آپ ڈراپ کریں گے. اب یہ آ جائے گا تخرجی ونس اگین. پھر یہ 2 سکون اکٹھے ہو گئے تو 2 سکون اکٹھے پڑھے نہیں جا سکتے. اب یہ یا ویک ہے تو یہ گر جائے گا اور اب یہ پڑھنے میں آئے گا تخرجن.
تو یہاں آ جائے گا تخرجن. اب صرف آپ کا تھرڈ گروپ رہ گیا. تھرڈ گروپ میں صرف یہ دو ہے نا. ٹھیک. اچھا اس کا نون تو مرفوع منصوب والا نہیں, یہ تو مبنی ہے. مبنی ہے تو یہ تو نون و نسوہ والا ہے, گویا یہ نون فائل کا نون ہے, لہذا اس نون کو میں ڈراپ نہیں کر سکتا, یہ نون ڈراپ نہیں کیا سکتا. تو اب اس کو کیسے پڑھوں؟ اب اس کو یوں پڑھتے ہیں کہ اس کے بیچ میں ایک الف اور لے آتے ہیں خالی, تو یہ آ جاتا ہے یخ رج نانی, اور اسی طریقے سے یہ آ جائے گا تخرج نانی, یہ یوں پڑھا جائے گا. لہذا فعل مضارع کے ساتھ, یعنی آپ فعل مضارع کو سمپل پہلے ایک دفعہ لکھیں, پھر بنانے میں بڑی سہولت رہے گی. گروپ 1 کے ساتھ آپ نے نون لگایا جب مشدد, تو سمپل آپ نے آخری لیٹر کے ضمہ کو فتح میں بدل دیا. گروپ 2 میں جب آپ لائے تو آپ نے جو مرفوع کی علامت تھی اس کو گرا دیا, تو جہاں مثنیٰ میں تو کوئی فرق نہیں پڑا, جہاں واو یا یا آ رہے تھے وہاں آپ نے واو اور یا کو ڈراپ کیا, تو آپ نے کہا یخرجن اور یخرجن, یہ تخرجن بنا دیا. گروپ 3 میں آپ کیونکہ اس نون کو ڈراپ نہیں کر سکتے, لہذا آپ فائل کے نون اور اس کے نون کے درمیان ایک الف زائد لے آتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں یخرجنانی اور تخرجنانی, یوں بن جائے گا. اب دیکھیے امر کے ساتھ, اخرج جن, یہ اب اس کو فتح مل جائے گی اخرجن, کیونکہ اس کو نہیں پڑھا سکتے, یہ بھی سکون کے ساتھ ہے, یہ بھی سکون کے ساتھ ہے, اور ان میں سے کوئی ویک نہیں ہے جو ڈراپ ہو جائے, لہذا اخرجن, اور یہ آ جائے گا اخرجانی. اس میں ونس اگین یہی ہوگا, یہ بھی سکون کے ساتھ ہے, اس کو ذرا ہٹا دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, تو یہ دونوں سکون کے ساتھ ہیں, تو یہ ویک والا ڈراپ ہو جائے گا, تو یہ آ جائے گا رجن. اس میں بھی یہ ویک والا ہے, یہ ڈراپ ہو جائے گا, تو یہ آ جائے گا اخرجن, اور یہ اسی طریقے سے جیسے یہ آیا تھا اخرجانی, اور یہ لیکن کیونکہ اس کا نون ڈراپ نہیں ہو سکتا, یہ بالکل ایسے ہی بنے گا جیسے یہ بنا تھا, تو یہ آ جائے گا اخرج نانی. تیسری چیز پہ آئی تھی پھر کہ مضارع منصوب یا مجزوم میں کیسے ہوگا نا. یعنی نارملی تو ہم یہ کرتے ہیں نا, جب اس کے ساتھ لم لگاتے ہیں تو یہ مجزوم ہو جاتا ہے اور ان کے نون ڈراپ ہوتے چلے جاتے ہیں. کوئی فرق واقعی نہیں ہوگا, اس لیے کہ ان کا یہ تو مجزوم ہو جائے گا, لیکن یہ جو ہے اس کا نون آپ نے پہلے ڈراپ کر دیا ہوا ہے,
لہذا وہ اسی طریقے سے یہ مضارع مجزوم بھی یوں ہی آئے گا، اس لیے کہ اس کا نون ہم پہلے سے ڈراپ کر چکے ہیں۔